میں کنٹروورشیل قسم کے مضامین سے اپنے ان دروس کو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں حضور کے بارے میں یہ بحث کہ حضور بشر تھے یا نہیں تھے، ایک طبقہ کہتا ہے بشر نہیں تھے، نور تھے، ایک طبقہ کہتا نہیں بشر تھے۔ عوامی سطح پر جو وائس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان مسائل کو اتنا اچھالا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتی ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی کہہ دیجئے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھے نیک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بحث اٹھی کیسی؟ دیکھیے مرض ایک ہی ہے، اس کا ظہور ہوا پہلے اس معنی میں، یہ رسول سامنے موجود تھے، قوم کے سامنے موسیٰ موجود، ہارون موجود، اور ہود موجود، اور صالح موجود، اور نوح موجود، اور سب کو نظر آ رہا یہ تو بشر ہیں، اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، لہذا رسالت کا انکار کر دیا۔ یہی مرض ظاہر ہوا بعد میں ان لوگوں میں جنہوں نے بشر کو رسول مان لیا، انہوں نے کیا کہا یہ بشر نہیں ہے۔ بات تو ایک ہی ہوئی، رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار، بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار۔ کفار نے کیا کیا؟ بشر ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے، ان کی بشریت کی بنا پر انکار کر دیا، یہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، یہ تو بشر ہے۔ اور پھر ان انبیاء اور رسولوں کے ماننے والوں میں جب گمراہی آئی، شرک جو ہے وہ بڑے بھیس بدل بدل کر حملہ آور ہوتا ہے، بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ انسان پہچان سکے۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ تم چاہے کسی طرح کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں، لیکن یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی۔ وہ ایک چیز کو جانتے ہیں ہاں یہ شرک ہے، لیکن وہی شرک کوئی اور لبادہ پہن کے آ جائے نہیں پہچان پاتے کہ یہ شرک ہے، انہیں بھیس بدل لیا۔ تو ہوا کیا ہے، اسی بیماری نے کہ یہ چونکہ بشر ہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتے، یہ دلیل سب سے بڑی تھی جس کی بنا پر ان کافر قوموں کے سرداروں نے، ان کے چودھریوں نے اپنی قوم کی مت مار دی، اور انہوں نے حضرت اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ لیکن پھر رسولوں کے ماننے والوں کے اندر اب یہ بات آ گئی، یہ تو رسول تھے، بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بات میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بات ایک ہی ہے، بیماری ایک ہی ہے، ایک ہی بیماری کا ایک سمٹم ہوتا ہے، دوسرا سمٹم کچھ اور ہو جاتا ہے، بیماری وہی ہے، لیکن بیماری کا ظہور ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے، ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے۔ تو بشریت اور نبوت و رسالت کو مستبعد سمجھنا، یہ سمجھنا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا، بات تو ایک ہی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے عوام الناس جو ہلاک کی بہت بڑی اکثریت جو ان باتوں میں آ گئی۔ حالانکہ میں نے ایک مرتبہ ایک تقریر سنی تھی، بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب تقریر کی تھی وہ مجھے بڑا نظر آیا تھا کہ بڑا ایک درمیانی انداز ہے اور خوبصورت انداز ہے۔ میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ سیالکوٹ کے علاقے کے بڑے پیروں میں سے تھے، تو ان کی تقریر میں نے سنی منٹگمری میں، ساہیوال جو کہلاتا ہے۔ ان کا دیکھو ہم جاہل نہیں ہیں، اب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ محمد بشر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے انکار کر دیں گے؟ سورہ کہف کی آخری آیت میں نے سنا دی آپ کو، کہہ دیجئے اے نبی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ میرے اور تمہارے درمیان فرق صرف یہی ہے، میں بھی بشر تم بھی بشر، مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، بس یہ فرق۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ حضور بشر تھے، ہم جاہل نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن ہم آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں۔
اور مثال کیا دی؟ آپ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے نہیں ہیں، ابا جان کہتے ہیں۔ فرق ہو گیا نا؟ عبد الرحمن کہہ کر پکاریں گے یہ سوء ادب ہو جائے گا، حالانکہ ہے نام ان کا عبد الرحمن، خلاف واقعہ تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے والد کو نام سے نہیں پکارتے، ابا جان کہتے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے نزدیک حضور کی بشریت کو نمایاں کرنا بے ادبی ہے، سوء ادب ہے۔ یہ بات میں نے کہا کہ یہ ایک درمیانی سا موقف ہے، اور یہ عمدہ موقف ہے جس میں نفی نہیں ہے۔